بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ٹھیک ہے ارجم خان، تم ہم سے سودا کر لو، میں تمہیں اتنی ہی رقم اور دے سکتا ہوں، اس رقم کو تم بانٹ سکتے ہو۔ یہ نہیں ہوگا جیلانی، مجھے وہ سب کچھ چاہیے جو تمہارے پاس ہے، سب کچھ، اور پھر تمہارا پنجرہ خالی کر دوں گا، پولیس تم سے خود بات کر لے گی۔ اس کی یہ بات سنتے ہی آبی نے پوری قوت سے اچھل کر اکبر کے ہاتھ پر پاؤں کی ٹھوکر لگائی۔ پستول اس کے ہاتھ سے اچھلا تو آبی دوسرے ہی لمحے اکبر کی اوٹ میں جا پہنچا۔ اوے ارجم خان، پستول پھینک دے ورنہ اکبر کو تو نہیں بچا سکے گا۔ اس نے اکبر کو دیوار کی طرف کھینچتے ہوئے اس کا پستول اوپر اٹھا لیا۔ وہ سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا کہ ارحم خان کچھ بھی نہ کر سکا، مگر عین اسی وقت علی نواز نے دائیں طرف ہٹ کر آبی کو زاد میں لے لیا۔ وہ گندی گالیاں بکنے لگا تھا۔ وہ تیزی سے آبی کی طرف لپکا اور کسی بات کی پرواہ کیے بغیر اس نے آبی کے ہاتھ پر گولی چلا دی۔ آبی نے بھی لبلبی دبائی مگر علی نواز کا نشانہ خطا نہیں گیا۔ پستول آبی کے ہاتھ سے دور جا پڑا۔ اس کی انگلیوں کو گولی چاٹتی ہوئی آگے نکل گئی تھی۔ چھوڑ دے اسے ورنہ اچھا نہیں ہوگا، علی نواز نے کونے میں پڑے پستول کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اس کی نالی کا رخ اب آبی کے پہلو کی طرف تھا۔ وہ لپک کر دیوار کے پاس جا پہنچا تھا۔ آبی کو تنہا دیکھ کر اکبر نے ذرا سا نیچے جھک کر آبی کی گردن پر ہاتھ ڈالنے اور اسے اپنے بدن پر سے گما کر کمرے کے وسط میں پھینک دیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ ہاتھ اس کا زخمی تھا اور خون قطرہ قطرہ زمین پر گر رہا تھا۔ وہ فرش پر لگا تو اکبر نے آگے بڑھ کر اسے دبوچ لیا۔ اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر اس نے آبی کو الٹایا اور اس کی کوچیں دبانے لگا۔ آبی کے لیے یہ تکلیف زیادہ ہی صبر آزما ثابت ہوئی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اکبر کا داؤ ایسا سخت تھا کہ اس نے کوہنی سے آبی کی گردن بھی دبا دی۔ کیا خیال ہے کر دوں جھٹکا تیرا کتے کے بچے، تو سمجھتا ہے تیرا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، اکبر نے اسے گالی دیتے ہوئے کہا۔ آبی نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ وہ بے بس ہوتا نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کا بدن نڈال ہوا اکبر نے اسے چھوڑ کر اپنا پستول اٹھا لیا۔ بولا اٹھ جا، اب تو ہم سے پنجہ کیا لڑائے گا، اٹھ جا خچر کی اولاد۔ آبی نڈال ہو کر فرش سے اٹھا۔ وہ بہت زیادہ خجل ہو رہا تھا۔ مجھے اس نے یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ تو مٹی کا مادو ہے، سالا تجھ سے کچھ بھی نہ ہو سکا، کیا فائدہ ہے تیری دوستی کا، کس لیے تو مجھے اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے، تو فسکرا ہے جیلانی۔ میں نے اپنی نظریں اس سے چرا لیں۔ اس کی ان کہی بات کا میں کوئی جواب نہ دے سکتا تھا۔ میرے آسان جواب دے گئے تھے۔ صورتحال قطعاً ایسی نہ تھی کہ ہم تینوں کو ایسی مسلح حالت میں نیچا دکھا سکتے۔ وہ پستول ان کے ہاتھ میں تھے اور ابھی ان کے خلاف مزاحمت کسی بھی طرح برابر ثابت نہیں ہو سکتی تھی۔ جس مکاری سے ارجم خان نے ہمیں یوں پنجرے میں بند کر دیا تھا، ایسی ہی مکاری سے ہم اس کے جال سے چھوٹ بھی سکتے تھے، مگر اس کا کوئی نقشہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ابھرا تھا۔ وہ بہت بھرے ہوئے تھے۔ اس کا ایک ایک فکرہ مجھے احساس دلاتا تھا کہ وہ ہم سے کچھ زیادہ ہی واقف ہے۔ چلو جیلانی، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ تم عزت دار آدمی ہو، عزت داروں کا سا سلوک ہونا چاہیے تم سے۔ اٹھو دوسرے کمرے میں چلو، تم بھی چلو کسی بازیگر کی اولاد، چلو ادھر۔ ارجم خان کے ساتھ اکبر نے بھی آبی کو اپنے آگے لگا لیا۔ میں تو پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ آبی بھی اپنے زخمی ہاتھ کا لہو خشک کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولا، خاموشی سے ان کے کہنے کے مطابق دروازے میں سے گزر کر اگلے کمرے میں چلا گیا۔ دیکھو تم ادھر ہی بیٹھو گے اس کمرے میں، اچھی طرح سوچ لو۔ وہ 75 لاکھ روپیہ دے دو گے تو پھر بات آگے چلے گی۔ اگر وہ روپیہ بینک میں ہے تو ہمیں اس تک پہنچنے والا، ورنہ ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، یہی شرط ہے ہماری۔ بکواس نہ کرو، نام نہ لے اس رقم کا ورنہ میں تیرا قیمہ کر دوں گا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں نکل جائے یہاں سے، آبی نے گراتے ہوئے کہا۔ وہ اب بھی غصے کی نال بنا ہوا تھا۔ ارجم خان نے بائیں ہاتھ سے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ بولا بکواس تم کر رہے ہو سالے، وہ روپیہ تو تم سے ضرور لیں گے ورنہ تمہاری لاشیں بھی یہاں نظر نہیں آئیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے آبی کو دور
پھینک دیا۔ علی نواز ایک بار پھر حرکت میں آ گیا۔ اس نے آبی کو گرتے دیکھا تو اس پر پال پڑا۔ بائیں ہاتھ سے وہ اس کو کچھ اس طرح دھننے لگا کہ وہ بیچارہ بلبلا اٹھا۔ چیخ کر اس نے اپنی پوری قوت سے علی نواز پر حملہ کیا، اس طرح کہ اب کی بار علی نواز کی گردن اس کے شکنجے میں پھنس گئی، مگر علی نواز نے اپنا پستول اس کے سینے پر رکھ دیا۔ بولا پیچھے ہٹ جا سالے ورنہ میں تجھے گولی مار دوں گا، ہٹ جا پیچھے۔ این ممکن تھا کہ علی نواز اس پر گولی چلا دیتا کہ آبی نے صورتحال کو سمجھتے ہوئے اس کی گردن چھوڑ دی۔ اکبر اور ارجم خان کے پستولوں کی نالیں مجھے زد میں لیے ہوئے تھیں اور وہ جانتے تھے کہ میں حرکت میں آیا تو انہیں کیا کرنا ہوگا۔ ان تینوں نے ایک دم دروازے کا رخ کیا اور فوراً ہی باہر سے کنڈی چڑھا دی کہ دوسری طرف نکل گئے۔ ہمیں وہ پوری افراتفری میں ضائع کر دینے کے حق میں نہیں تھے۔ کوئی گولی چل جاتی تو ہم میں سے ایک آدھ تو ضرور ہی ختم ہو جاتا اور یہی وہ نہیں چاہتے تھے۔ وہ باہر نکلے تو آبی دیوار سے ٹیک لگا کر فرش پر بیٹھ گیا، حالانکہ وہاں کرسیاں بھی موجود تھیں۔ دھیان اس کا اب تک اپنے زخمی ہاتھ کی طرف تھا۔ بڑے دلدوز لہجے میں بولا، یہ کیا ہو گیا ہے یار؟ یہ کون ہے؟ یہ آخر چاہتے کیا ہیں ہم سے؟ مجھے تو تلنگے ہی نظر آتے ہیں۔ میں نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ گولی ہاتھ کو باہر کے حصے پر سے چھیلتی ہوئی گزر گئی تھی، ہڈی کو نقصان نہیں پہنچا تھا، مگر دوا ہمارے پاس کوئی بھی نہیں تھی۔ ابھی بڑے صبر سے اس درد کو سہ رہا تھا۔ یہ تو لمبی کہانی سناتے ہیں جیلانی، تمہیں ادھر نہیں آنا چاہیے تھا اس خبیث آدمی کے ساتھ، مگر تم خواہ مخواہ ہی دھوکے میں آ گئے۔ ہاں، حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ ہم بس سے اترنے پر مجبور ہو گئے۔ بظاہر یہ ارجم خان ٹھیک ہی نظر آتا تھا، مگر اس کا باطن تو یہی سمجھتا تھا۔ ہم بہت بری طرح پھنس گئے ہیں جیلانی، یہاں سے نکل چل۔ یہ پولیس کے آدمی ہیں تو پھر چند دن میں ہماری لاشیں ہی کسی بڑے گھر سے باہر نکلیں گی۔ میں کیا کروں؟ یہ مکان تو دیکھو، کم از کم 4 کنال پر بنا ہے۔ عمارت اس خطے کے وسط میں ہے، ہماری چیخیں بھی کوئی نہیں سن سکے گا۔ میرا خیال ہے کہ اس کا بڑا دروازہ کہیں عقب میں ہوگا۔ اس سے کیا ہوگا؟ سوال تو ہماری رہائی کا ہے۔ صبر کر کے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کوئی موقع ملا تو میں اس ارجم خان کا خون پی لوں گا، اسے زندہ تو نہیں رہنے دوں گا۔ اسے اس 75 لاکھ کا بھی علم ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ ہم سندھ پولیس سے مقابلہ کر کے نکلے ہیں، ایسے لوگوں کو باندھ لیا ہے اس نے کہ اس کے تو بارے نیارے ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے یہ دروازہ میں اندر سے بند کر دوں، بہت بدماش لوگ ہیں یہ۔ ہاں تو بیٹھ، میں خود بند کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں دروازے کی طرف بڑھا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ سامنے کے کمرے میں کسی معاملے پر بحث کر رہے ہیں۔ میں نے بڑی آہستگی سے اندر کی دونوں چٹکیاں اوپر چڑھا دیں۔ ہمارے حساب کتاب کا وقت قریب آ چکا تھا۔ ارجمند خان ان سے کہہ رہا تھا، ان کی چھڑائی کرو یار، مار مار کر دمبا بنا دو، خود بولیں گے کہ رقم کہاں ہے، اس کے بعد ہی میں انہیں پولیس کے حوالے کروں گا۔ ڈی ایس پی زاہد بھی یہاں آیا ہوا ہے مجھ سے، وہ صبح و شام حساب مانگتا ہے۔ ان کی گرفتاری پر 50,000 کا انعام بھی تو رکھا گیا ہے۔ ہاں مگر اس کو دفع کرو، 3.5 لاکھ تو تم نے سنبھال لیا ہے، اس کے 3 حصے کر لو اور 50,000 بھی میرے حوالے کرو۔ ان کی نشاندہی میں نے ہی کرائی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، 1 لاکھ ہی کافی ہے، علی نواز نے کہا۔ اس سے کیا ہوگا؟ ان کے پاس 75 لاکھ روپیہ ہے، وہ مل جائے تو یہ نوکری ختم، میں ابھی استعفیٰ لکھ دوں گا۔ یہ دونوں پھانسی لگ جائیں گے، کوئی انہیں نہیں بچا سکتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، ان سے پوچھو، انہیں چین مت لینے دو۔ نہیں، پہلے تم ان کو کھانا بھیجو، کچھ پیٹ میں جائے گا تو یہ زیادہ بہتر بول سکیں گے۔ کھانا تو تیار ہے، میں ابھی بھیج دیتا ہوں۔ تو جاؤ پھر، یہ ٹیپ میں سیدھا کرتا ہوں۔ ان کا بیان بھی تو ٹیپ کرنا ضروری ہے، علی نواز نے کہا۔ کمرے میں پھر کچھ خسر پھسر ہونے لگی۔ نہیں یار، ان کو ابھی پولیس کے حوالے کرنا ٹھیک نہیں، مگر یہ انہیں مرنے سے پہلے سب کچھ بتا دیں گے اور ہمیں نگل کر اگلنا پڑے گا۔ یہ اکبر تھا، اس کی آواز ایک دم تیز ہو گئی۔ پاگل ہے تو، دیتے رہے نا بیان، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب قانون میں نے پڑھ رکھے ہیں،
تو سب انسپیکٹر ہے اور میں انسپیکٹر ہوں، رقم برآمد کیسے کریں گے؟ کون گواہی دے گا کہ ہم ان سے روپیہ لے چکے ہیں؟ ان کا بیان ہی بہت کافی ہے، پولیس ہمیں ادھیڑ کر رکھ دے گی۔ اکبر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، دیکھو یہ 1-1 لاکھ ابھی سے بانٹ لو، 1.5 مجھے دے دو اور ایسے اندر کھاتے میں رکھو کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ نوکری تو بہرحال چھوڑ دینی ہے، پھر اپنے مزے ہی مزے ہیں۔ یہ ارجم خان تھا، وہ بات بات پر یہ بڑی وزنی گالی دینے کا عادی تھا۔ میرے اور آبی کے لیے بھی وہ بہت سی واہیات قسم کے الفاظ بول رہا تھا۔ شکل اس کی یہودیوں ایسی تھی، میں ہی پاگل تھا جو اس کے برے میں آ گیا۔ آبی تو بار بار مجھے ٹوکتا تھا کہ میں اس سیڑھی پر قدم نہ رکھوں۔ ہم پھنسے بھی تو کس شہر میں اس کی آبادی زیادہ سے زیادہ 40,000 کی ہوگی۔ ایک واپڈا کا دفتر وہاں بہت بڑا تھا، کوئی ہائیڈل پاور اسٹیشن قائم کیا تھا ان لوگوں نے وہاں۔ کچھ ان دنوں پیٹرول اور گیس کی تلاش والے بھی وہاں پھر رہے تھے، انہی کی وجہ سے وہاں شہر میں رونق لگی تھی، ورنہ تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا اور ہم اس شہر میں کتے کی موت مر رہے تھے۔ ان میٹھے والوں نے ہمیں ایک دم ایسا زہر کھلا دیا تھا کہ ہم نیم پاگل ہو گئے تھے۔ ساری ہی اگلی پچھلی باتیں طے ہو کر رہ گئی تھیں، اور وہ ڈلوں کو بھی جانتا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بڑا صاحب ہمارا پرانا کرم فرما ہے۔ اسے ہادی علی کے قتل کی بات ابھی شاید معلوم نہیں تھی، ورنہ وہ بھی ہم سے کہہ دیتا۔ دروازے کو چٹکنی لگا کر میں پیچھے ہٹا تو آبی دیوار کے ساتھ سر لگا کر کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ہمیں کوئی پولسیا یوں دھوکے سے پکڑ لے گا اور اب مجھے ان لوگوں کے خلاف گاؤ پچھاڑ قسم کے داؤ آزمانا ہوں گے۔ میری اور میرے یار کی جان جب ہی چھوٹ سکتی تھی۔ ہاتھ پر آبی نے بستر کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر باندھ لیا تھا اور اب پہلے سے کہیں زیادہ وہ مطمئن تھا۔ غصہ مجھے تجھ پر بھی آ رہا ہے جلانی، تجھے میں نے 2 موقع فراہم کیے مگر تو ان سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ خواہ مخواہ میں ان سے مغز تڑوا لیتا، وہ دونوں پستولوں سے مسلح تھے۔ ان کی گائیکی نہیں سنی تھی تم نے؟ بہت سنی ہے، وہ جان سے مار دیتے نا، یہی ہوتا نا، مگر یوں چوہے کی موت مرنا بہت دشوار ہے جلانی، اور وہ ہمیں ترسا ترسا کے ماریں گے۔ نہیں، وہ فیروز کھانا لا رہا ہے، میں ان کی باتیں سن آیا ہوں۔ کچھ بھی ہو، ان کے ہاتھوں مرنا مجھے منظور نہیں ہے۔ میں ایک کو ختم کر دوں گا یا خود مر جاؤں گا۔ پولیس کچہری پھانسی کی کوٹڑی میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ میں شہادت کی موت مرنا چاہتا ہوں۔ جانے دے یار، شہادت کا رتبہ تجھے کیسے مل سکتا ہے؟ تو ٹھہرا ایک دم کنڈم آدمی، وہ اور ہوتے ہیں جو شہادت کی موت مرتے ہیں، تو ٹھہرا پاپی آدمی۔ دیکھتا رہ پیارے، مجھے نہیں جانتے ہیں وہ۔ ہاں، ایک میرے دل کو ذرا صبر آ جائے، مجھے یہاں ان کا قیدی بن کر بیٹھنا ہی عذاب لگتا ہے۔ اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ باہر فیروز کھڑا تھا۔ کون ہے؟ کیا چاہتے ہو تم؟ میں کھانا لایا ہوں صاحب جی، کھا لیں۔ نہیں چاہیے ہمیں کھانا، لے جاؤ اسے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ابھی نے تپ کر کہا۔ دروازہ کھولو اے، فیروز کھانا لایا ہے، کھا لو، پھر پتہ نہیں تمہیں کب یہ کھانا مل سکے۔ یہ ارجم خان تھا، بڑی پاٹدار آواز تھی اس سالے کی، یوں بات کرتا تھا جیسے کوڑے برسا رہا ہو۔ کتے کے بچے، تیری تو میں کھال کھینچ لوں گا، ذرا موقع آنے دے۔ آبی کا غصہ ایک دم پاگل پن کی حد تک جا پہنچا تھا۔ ٹھیک ہے استاد، تجھے ایک ایک گالی کی قیمت دینی ہوگی، لے جا اوے فیروز، کھانا اندر رکھ دو، بھوک ہوگی تو یہ خود بھیک مانگیں گے۔ اس نے فیروز کو وہاں سے ہٹ جانے کے لیے کہا۔ چند ہی لمحوں بعد وہاں مکمل سکوت طاری ہو گیا۔ پورے مکان میں کوئی بھی آدمی موجود نہ ہو۔ خواہ مخواہ ان کو اشتعال نہ دلا آبی، یہ توت کار بالکل بیکار ہے۔ کیا بیکار ہے؟ کیسے بیکار ہے؟ ہم ان کی قید میں ہیں، بھلے سے یہ پولیس کے آدمی ہیں مگر خود بے ایمان ہیں۔ ہاتھ آئی اسامی پہلے خود نچوڑ لینا چاہتے ہیں۔ یہ فن ہے ان کی۔ تیری مرضی ہے استاد، ورنہ راستے اور بھی ہیں جن سے گزر کر ان سے انتقام لیا جا سکتا ہے۔ مثلاً کون سا راستہ؟ کیا گیدڑ سنگھی ہے تیرے پاس اس کمرے سے نکل جانے کے لیے؟ سوچیں گے بھائی، ضرور سوچیں گے، ذرا دم تو لے۔ چھری کے نیچے یہ جو کچھ
سوچ رہے ہیں وہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے چھت پر نظریں جماتے ہوئے کہا، مجھ سے وہ کڑیاں گنی نہیں جاتی تھیں، دماغ سن ہو کر رہ گیا تھا، کوئی گاہن میں کہاں پھنسا ہوگا۔ ہماری تو ان لوگوں نے جان ہی نکال دی تھی۔ وہ تعداد میں 3 ہی تھے مگر پوری فوج نظر آتے تھے، نشانہ بھی ان کا بے خطا تھا۔ وہ ہمیں وہاں مار کر ہماری لاشیں سڑک پر پھینک دیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ ان کا کچھ بھی نہیں، ہمیں ہمارے نامہ اعمال نے شاید تباہ کر دیا تھا۔ بے گناہ اور معصوم لوگوں کو ہم نے سڑک پر روک کر بے دریغ ہلاک کر دیا تھا۔ ان کی روحیں چلا چلا کر کہہ رہی ہوں گی کہ انہیں پکڑو، انہیں روکو۔ وہ شاید انہی کی فریاد تھی۔ کشمور پہنچ کر ہم گونگے کا خواب بن کر رہ گئے تھے۔ نہ ہمارے حال کی ڈھلو صاحب کو کچھ خبر تھی، نہ کسی اور کو، اور ہمارا ہمدرد تھا ہی کون؟ ایک ہماری جان تھی جو ہم نقد بیچتے پھرتے تھے، کوئی گوندنی کا پھل تو نہیں تھے ہم کہ ہمیں کوئی بہت سینچ سنوار کر رکھتا۔ فیروز واپس گیا تو میں چند لمحوں تک فرش پر بیٹھا صورتحال پر غور کرتا رہا۔ کمرے میں نہ کوئی کھڑکی تھی نہ روشن دان، دیواریں تھیں 10-10 فٹ اونچی اٹھی ہوئی۔ جنوبی دیوار میں البتہ ایک لکڑی کی الماری پڑی تھی جس کے دروازے پر چھوٹا سا تالا لگا تھا، اس کے سوا وہاں کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ میں اٹھ کر الماری کے تالے سے زور آزمائی کرنے لگا، وہ کسی لجونتی کا لگایا ہوا تالا تھا۔ جلد ہی میری انگلیوں کی ضرب سے کھل گیا۔ الماری میں طرح طرح کی دوا کی شیشیاں، کنگے، آئینے، سستی قسم کی 8 آنے والی کتابیں، کچھ چینی کے برتن، چمچے، کچھ قلم اور روشنائی کی 2 دواتیں رکھی تھیں۔ بڑا کاٹھ کباڑ جمع تھا۔ وہاں نچلے خانے میں ایک رسا رکھا تھا، وہ شاید کسی چارپائی میں سے نکالا گیا تھا۔ دوائیں میں نے ایک بار پھر غور سے دیکھی، ایک شیشی پر لکھی ان دوا کو دیکھ کر میں نے باہر نکالا۔ وہ زخموں پر تیر بہدف اثر کرتی تھی۔ وہ دوا لے جا کر میں نے آبی کے سامنے رکھ دی۔ لے یار، تیرے زخم کا علاج مل گیا ہے، یہ دوا لگا لے، بہت عمدہ دوا ہے، تجھے اس الماری سے ملی ہے، کوئی زہر ہی نہ ہو۔ نہیں یار، میں اس کا رنگ پہچانتا ہوں، لے اسے پٹی کھول کر زخم پر لگا دے، زخم 2 گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے میرے کہنے پر عمل کیا اور زخم پر دوا لگا کر اس پر پٹی دوبارہ باندھ دی۔ یار یہ تو بہت اچھی دوا ہے، مجھے بہت آرام ملا ہے، ورنہ سڑن سی لگی تھی زخم میں۔ بس اب تو آرام سے سو جا، کوئی آئے گا تو میں اسے دیکھ لوں گا۔ میں نے زانوں پر اس کا سر رکھ لیا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ چند ہی لمحوں بعد اسے گہری نیند آ گئی۔ کرسیوں پر گدے دھرے ہوئے تھے، ان میں سے 2 اٹھا کر میں نے آبی کے سرانے تلے رکھ دیے اور وہ اطمینان سے لمبی تان کر سو گیا۔ اس کے لیے سو جانا ہی بہتر تھا۔ اس کے ماتھے پر بڑی للاہٹ تھی، بہت اچھا نصیب تھا اس کا، جو چاہا اسے مل گیا۔ اس نے دل سے دعا مانگی کہ اسے فردوس مل جائے اور وہ اسے مل گئی۔ بڑی آرزو تھی اس کی کہ اس کے پاس ڈھیر ساری رقم جمع ہو جائے، اور وہ اسے یوں مل گئی کہ اسے اپنے ہاتھوں پر اعتبار نہیں آتا تھا۔ اب وہ کسی جگہ آباد ہونے کی سوچ رہا تھا اور میں اسی خیال میں گم تھا کہ کہیں ان پلسیوں کے ہاتھ وہ آباد ہونے کے لیے عدم کو نہ جا پہنچے اور سب کچھ درے کا درا رہ جائے۔ آدمی کی تقدیر ہی اگر اس سے روٹ جائے تو پھر باقی کیا بچتا ہے؟ اور وہ جو مدبران فلک آدمی کے لیے سوچتے رہتے ہیں، وہ زمین پر پہنچ کر تو ایک دم بدل جاتا ہے۔ چیزوں کی اپنی اصل ماہیت ہی باقی نہیں رہتی، کیونکہ ان میں آدمی کے ہاتھ کا لمس شامل ہو جاتا ہے۔ وہ جو ہم ایسے اس دنیا میں 4 دن جی لیتے ہیں، انہیں ایک ہی سہارا کام دیتا ہے۔ تقدیر پر ان کا ایمان اس قدر گہرا ہوتا ہے کہ وہ کسی اور شے کو نگاہ ہی میں نہیں رکھتے۔ اور اس روز جو ہم ان پلسیوں کے قیدی ہو کر رہ گئے تھے، تو یہ بھی ہماری کانا ساز تقدیر ہی کا ایک تحیر امیز حصہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آبی اتنی تند و تیز آندھی کی زد میں آ کر بھی میرے زانوں پر سر رکھ کر بے فکر ہو کر سو گیا تھا کہ اب وہ گولی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی جو اسے عدم آباد پہنچا دیتی۔ راستے بڑے ہی متباین ہوتے ہیں، نیکی اور بدی کی راہیں ایک دوسرے کو کاٹ کر نکل جاتی ہیں، اور آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اسے کسی گھڑی کسی راستے پر چل لینا چاہیے۔ اور یہی تقدیر ہے جس سے کبھی کسی بھی آدمی کو کوئی
مفر نہیں۔ آبی کی نیند کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی۔ میرا خیال ہے اس کا حال اس بچے کا سا تھا جس سے اس کی پسند کی چیز چھین کر ماں نے اس کی پٹائی بھی کر دی ہو۔ رقم بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی اور اس کی جان الگ گروی ہو گئی تھی، اور میرا یہ حال تھا کہ میں نے اپنا سب کچھ تقدیر کے حوالے کر رکھا تھا۔ میں خود اس زندگی سے عاجز آ چکا تھا۔ وہ رقم، وہ لاکھوں کی رقم اگر میرے ہاتھ میں ہوتی، میرے دستخط تلے پڑی ہوتی تو میں ان کے کجلول میں ڈال دیتا، اور بھی وہ جو کچھ مانگتے میں ان کے حوالے کر دیتا، مگر شرط یہ تھی کہ وہ جس قسم کی دھمکیاں ہمیں دے رہے تھے ان سے ہماری جان چھوٹ جاتی۔ بلا شبہ وہ بہت پیر کاریگر قسم کے آدمی تھے۔ پولیس میں ملازم ہونے کے باوجود وہ اپنی اسامی سے وہ سب کچھ چھین لیتے تھے جو ان کے حصے میں آتی تھی۔ اسامی کے چمل میں وہ کچھ بھی باقی نہیں چھوڑتے تھے۔ اس کے باوجود وہ اس حصے بکھرے سے نمٹنے کے بعد آدمی کو قانون کے حوالے کر دیتے تھے۔ وہ یہی کر رہے تھے اور ان سے اپنی چندیاں بچا لینا کسی بھی طرح ممکن نہ تھا۔ وہ روٹی کو بیلن میں سے گزار دیتے تھے، یہاں تک کہ اس کے بیچ کی گرہ بھی گداز ہو جاتی تھی۔ ابھی سویا ہوا ہی تھا کہ ان لوگوں نے پھر ہمارے دروازے پر حملہ کر دیا۔ اب کی بار وہ پہلے سے کہیں تلخ لہجے میں بات کر رہے تھے۔ دروازہ اندر سے بند تھا مگر اس کا بھی حل ان کے پاس موجود تھا۔ تختے کو اب کی بار علی نواز نے کسی ہتھوڑے سے اتنی قوت سے کوٹا کہ دونوں چٹکنیاں اپنی جگہ سے سرک کر نیچے گر گئیں۔ ابھی یہ شور سن کر فوراً ہی اٹھ گیا۔ وہ تینوں اندر گھسے تو پستولوں سے اب بھی مسلح تھے۔ علی نواز نے پستول اکبر کے ہاتھ میں دیا اور سیدھا آبی کی طرف بڑھا۔ اٹھ اوئے، تیری تو میں ابھی ڈکرے کر دوں گا، اٹھ جا۔ یہ کہہ کر اس نے آبی کا زخمی ہاتھ پکڑ کر مجھ سے الگ ہٹا دیا۔ چل کھوتے دے پتر، تیرا بیان میں خود لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے آبی کے دونوں ہاتھ مروڑ کر کمر کے پیچھے لگائے اور کھٹ سے ان میں ہاتھ کڑی پہنا دی۔ وہ زیور اس نے دائیں جیب میں ڈال رکھا تھا۔ مجھے اس کا علم جب ہی ہوا جب آبی کے دونوں ہاتھ بند گئے۔ مجھ سے وہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ علی نواز آبی کے عقب میں کھڑا تھا کہ میں نے اس کے پیچھے جا کر پوری قوت سے اس کی گردن پر ہاتھ مار دیا۔ میری انگلیاں اس کی رگوں میں دنس سی گئیں۔ میرے سامنے آبی بھی کھڑا تھا اور علی نواز بھی۔ جیسے ہی میں نے اس کی رگوں کو نچوڑا وہ دھڑام سے زمین پر گر گیا، مگر میں نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ آبی گھوم کر دائیں طرف ہٹا تو اکبر نے فوراً ہی ہم پر گولی چلا دی، مگر اس کا نشانہ چوک گیا۔ گولی سیدھی علی نواز کی ران سے مس کرتی ہوئی دیوار میں جا لگی۔ ذرا بچ کے فقیر کے بچے، تیرا یار حلال ہو رہا ہے۔ آبی آنن فانن میرے عقب میں آ ٹھہرا۔ اب وہ لکڑی کی الماری کے پیچھے چلا گیا تھا۔ اس کو اوٹ میں لے کر میں نے علی نواز کو گولی کی زد پر رکھ لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کو چھوڑ دے جلانی، ورنہ یہ گولی تیرے مغز میں سے گزر جائے گی۔ ارجمند خان نے چیخ کر کہا۔ سوچ لے ارجم خان، یہ سودا تجھے بہت مہنگا پڑے گا۔ میں نے محسوس کیا کہ علی نواز کے نیفے میں خنجر اڑسا ہوا ہے۔ وہ میں نے نکال لیا۔ بہت تیز دار خنجر تھا۔ وہ چمک اس کی نگاہوں کو خیرہ کرتی تھی۔ وہ میرے ہاتھوں میں آیا تو وہ دونوں محتاط ہو گئے۔ علی نواز کا بدن میں نے پوری طرح سامنے رکھ لیا تھا، ٹانگ کے پیچھے ٹانگ اور داڑھ کے پیچھے داڑھ۔ سر بھی میرا انہیں سامنے سے نظر نہیں آتا تھا۔ جیسے ہی اکبر نے نشانہ لینے کے لیے جنوبی دیوار کا رخ کیا، میں نے اس کے سینے کو ہدف بنا کر خنجر کو نوک سے پکڑ کر اس کی طرف پھینکا۔ وہ سبک رفتار خنجر اسی طرح ہدف کے مقام کی طرف لپکتا تھا۔ اس سے بچنے کے لیے اکبر ایک دم بائیں طرف مڑا، مگر میں اس کی حرکت کا اندازہ کر چکا تھا۔ خنجر سیدھا اس کی دائیں بغل کو کاٹتا ہوا پسلی میں اتر گیا۔ عین اس وقت ارجم میری طرف لپکا۔ وہ اب براہ راست مجھ پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ درمیان کا فاصلہ اس نے طے کر ہی لیا تھا کہ میں نے علی نواز کو اچھال کر اس پر یوں پھینکا کہ وہ دونوں توازن برقرار نہ رکھ سکا اور ایک دم الٹ گیا۔ جیسے ہی وہ زمین پر گرا، میں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر دوسرا پاؤں اس کی دائیں کلائی پر ڈال دیا۔ وہ بے بس ہو کر الٹنے کی کوشش میں تھا کہ میں نے گردن سے پاؤں اٹھا کر اس کے ہاتھ کو کچل دیا۔ پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو میں نے اسے پاؤں کی ٹھوکر سے دیوار تک پھینک دیا۔ اب معاملہ زیادہ آسان ہو گیا تھا۔ ارجم خان کو میں نے اٹھنے کی مہلت دے دی۔ پستول اب
میرے ہاتھ میں تھا وہ اکبر کے پستول کی طرف لپکا، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ روک کے ارجم خان، روک کے چل۔ میں نے اکبر کے پستول کو تاک کر گولی چلا دی۔ ایک شعلہ سا فرش پر بڑکا اور ارجم خان وہیں رک گیا۔ آبی شاید اسی لمحے کا منتظر تھا۔ اس نے بندے بازو کے ساتھ اچھل کر کلا بازی لگائی اور ارجم خان کو ٹانگوں کی کینچی میں پھنسا کر فرش پر الٹ گیا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے بندے بازو اسے بہت تکلیف دے رہے تھے، مگر اس کو وار کرنے کا تو حق حاصل تھا۔ اکبر کو اس کی پسلی میں دن سے خنجر نے ہی گھیر رکھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ خالہ چاندنی کا کنبہ ہو گئے۔ تینوں کو ہم نے مغلوب کر لیا تھا۔ میں نے تینوں پستول یکجا کر کے علی نواز کی جیب سے چابی نکالی اور آبی کے ہاتھ کھول دیے۔ ارجم خان اس کی ٹانگوں میں پھنسا بالکل ہی گدھے کا بچہ نظر آتا تھا۔ خود کو چھڑانے کی اس نے کوئی کوشش نہیں کی۔ آبی کے ہاتھ پر بندی پٹی کھل گئی تھی اور زخم پر لگی دوا صاف نظر آ رہی تھی۔ اکبر نے اس عرصے میں بڑی مشکلوں سے خنجر اپنی پسلی سے علیحدہ کر لیا تھا، مگر خون کی ہلکی لکیر کو وہ کسی طرح روک نہیں سکتا تھا۔ قطرے زمین پر گرے تو وہ پریشان ہو کر وہیں فرش پر اوندا ہو گیا۔ اسے زخم زیادہ گہرا نہیں لگا تھا، مگر فکر اس کی سہ چاند ہو گئی تھی۔ مگر ابھی میں کچھ سوچ نہیں سکا تھا کہ مجھے سامنے کے کمرے میں دگڑ دگڑ کی آواز سنائی دی۔ ابھی کو ساتھ لے کر میں دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ پولیس کے 6 سپاہی ایک تھانے دار کے ساتھ تیزی سے دروازے پر آ ٹھہرے۔ وہ سب کے سب بندوقوں سے مسلح تھے۔ تھانے دار ان کے وسط میں کھڑا پستول ہلا ہلا کر بولا، ہتھیار پھینک دو جوان، ورنہ تم دونوں کو ہم یہیں مار دیں گے۔ فیروز ان کے عقب میں کھڑا تھا۔ اب وہاں سے بچ نکلنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ ارجم خان تھانے دار کی آواز سن کر ایک دم شیر ہو گیا۔ اس نے اٹھ کر آبی کو ایک دم باہوں میں جکڑ لیا۔ میں نے بھی تینوں پستول ہاتھ سے پھینک دیے۔ اب مزاحمت کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اب سارے ہی دفتر بند ہو چکے تھے۔ لگا ہاتھ کڑی ان کو، یہ ہیں کون؟ فیروز میاں یہاں کیسے آ گئے؟ پتہ نہیں جی، ارجم صاحب ہی کو معلوم ہے کہ ان کا جرم کیا ہے۔ 2 سپاہیوں نے آگے بڑھ کر ہم دونوں کو ہاتھ کڑی لگا لی۔ اب کوئی دروازہ کھلا نہیں رہ گیا تھا۔ پولیس والے سامنے آ ٹھہرے تھے اور ان کی بری بندوقوں نے ہمیں زندگی میں پہلی بار یہ احساس دلایا تھا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ان پر ہماری کوئی گرفت یا تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی تھی۔ جب ہم مکفل کر دیے گئے تو تھانے دار نے ارجم خان سے مخاطب ہو کر کہا، کیوں خان جی، یہ قصہ کیا ہے؟ یہ اکبر صاحب تو شدید زخمی ہیں، ان کو اٹھاؤ بھائی، دوا دارو کا بندوبست کرو۔ 2 سپاہیوں نے اکبر کو اسی وقت وہاں سے اٹھا کر دوسرے کمرے میں پہنچا دیا۔ اس کا نام خوشی محمد ہے اور یہ اس کا ساتھی ہے مشتاق علی۔ ارجم نے ہم دونوں کی طرف بے غور دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اپنے اس نئے نام پر سخت حیرت ہوئی۔ آخر وہ کہنا کیا چاہتا تھا؟ ان دونوں نے غیور احمد اور اس کی بیوی کو نگینا ہوٹل میں لے جا کر بے ہوش کر دیا، پھر یہ اس کے گھر چلے گئے۔ ان کا بیان ہے کہ ان لوگوں نے ان کی 4 لاکھ کی رقم چھین لی تھی۔ اسٹیشن پر بھی ان کا جھگڑا ہوا تھا۔ اپنی رقم ان لوگوں نے غیور احمد کے والد سے واپس لے لی تھی۔ تسلیم شاہ SHO نے اسی لیے پولیس کو خبردار کر دیا تھا کہ ان کو تلاش کیا جائے۔ ہم نے ان کو ادھر گلی میں سے گزرتے دیکھا تو روک لیا۔ اس اکبر کو ہاتھا پائی میں زخم بھی آ گیا۔ اب ہم ان کو تھانے لے جا رہے تھے کہ آپ آ گئے۔ فیروز نے بتایا تھا کہ 2 ملزم آپ کی حویلی میں موجود ہیں اور آپ ان سے باقاعدہ مقابلہ ہو رہا ہے۔ بس ایسے ہی تھوڑی سی اٹھک بیٹھک ہو گئی ہے ان سے۔ بہرحال آپ انہیں تھانے لے جانا چاہیں تو لے جائیں۔ تسلیم شاہ کو بتا دیں کہ ان کے ملزم ہم نے پکڑ لیے ہیں۔ ارجم خان سرتا سر جھوٹ بول رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ وہ رقم کہاں ہے اب؟ ان کا بیان ہے کہ وہ رقم ان لوگوں نے اپنے ساتھی کو دے دی تھی، وہی اس کا مالک ہے اور وہ ملتان جا چکا ہے۔ کیا نام تھا اس کا؟ وہ ملتان کیسے چلا گیا؟ پتہ نہیں، اس کا نام ان لوگوں نے سلیمان بتایا ہے۔ وہ یہاں سے کچھ مال خریدنے آیا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ وہ ان کو گاڑی میں ملا تھا۔ جب اس کی رقم چھنی تو ان لوگوں نے اس کی مدد کی اور رقم اسے واپس لے دی۔ عجیب قصہ سنا رہے ہیں آپ۔ کیوں بھائی، یہ معاملہ کیا ہے؟ خوشی محمد تھانے دار مجھ سے مخاطب تھا۔ ارجم خان ٹھیک کہتا ہے جناب، ہم گاڑی میں سفر کر رہے تھے کہ سلیمان صاحب ہمارے دوست بن گئے۔ غیور احمد بھی اسی گاڑی میں تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو ہمارے ڈبے میں لا کر
کر اس سے دوستی پیدا کر لی، مگر جیسے ہی اس نے بریف کیس غیور احمد کی بیوی کے حوالے کیا، اس کو 2 آدمیوں نے زبردستی چھین لیا۔ ہم اس وقت چائے پینے کے لیے اسٹیشن کی طرف گئے تھے، میں نے تفصیل بتائی۔ کیسے چھین لیا وہ بریف کیس؟ کون لوگ تھے وہ غیور احمد کے آدمی تھے جناب۔ انہوں نے ظاہر یہ کیا جیسے وہ اپنے طور پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے عذرا کو مارا پیٹا اور اس سے بریف کیس چھین کر لے گئے۔ میں نے اسے واقعے سے آگاہ کیا، مگر تم نے یہ پولیس مقابلہ کیوں شروع کر رکھا ہے؟ اس اکبر صاحب کو کیا ہوا ہے؟ کس نے مارا ہے انہیں؟ اور یہ علی نواز کو کیا ہوا ہے؟ یہ بے ہوش ہو رہا ہے۔ دراصل اکبر اور علی نواز میں کسی بات پر جھڑپ ہو گئی تھی۔ علی نواز نے اس کو خنجر ہی دے مارا۔ ارجم خان کے جواب نے مجھے حیرت میں ڈال رکھا تھا۔ وہ تھانے دار کے سامنے ایسا جھوٹ بول رہا تھا جس کی کلئی کسی بھی وقت کھل سکتی تھی۔ علی نواز ہوش میں ہوتا تو کوئی اور ہی کہانی سناتا۔ اور یہ پستول آپ کے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ خوشی محمد صاحب، تھانے دار پھر مجھ سے مخاطب ہوا۔ یہ تو ان کے ہی ہیں، میں نے ان سے چھین لیے تھے کہ کہیں خواہ مخواہ گولی ہی نہ چل جائے، مگر یہ فیروز تو کچھ اور ہی بتا رہا تھا۔ پاگل ہے یہ سالہ باورچی، اصل بات کا پتہ ہی نہیں اور تھانے جا پہنچا۔ تو پھر کیا خیال ہے ان کی ہتھکڑیاں کھول دو؟ یہ تو کھولنی ہی پڑیں گی۔ ان کا قصہ تو صرف یہ ہے کہ انہوں نے غیور احمد اور اس کی بیوی کو بے ہوش کر کے رقم واپس لینے کی کوشش کی، مگر رقم ان کو اس کے والد سے ملی۔ یوں کام نہیں چلے گا، لے چلو اوئے ان کو تھانے۔ تسلیم شاہ کو بھی ان کے دیدار کراؤ، چلو اوئے۔ یہ کہہ کر تھانے دار گل بہار نے ہمیں کمرے سے نکلنے کا حکم دیا۔ سپاہیوں نے ہمیں اسی وقت نرگے میں لیا اور مکان کے عقبی حصے سے ہوتے ہوئے وہ ہمیں تھانے کی طرف لے چلے۔ مکان کا عقب بازار میں کھلتا تھا اور اس کا اصل دروازہ وہاں ہی لگا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم تھانے جا پہنچے۔ تسلیم شاہ اپنے کمرے میں موجود تھا۔ جب گل بہار ہمیں اپنے ساتھ لے کر اس کے سامنے پہنچا تو مجھے محسوس ہوا کہ شاید میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ اس کی وہ بڑی بڑی تاتاری مونچھیں، مشکی رنگ اور گھنے بال مجھے احساس دلاتے تھے کہ کسی نہ کسی جگہ میں پہلے بھی اس سے مل چکا ہوں۔ اسے مونچھوں کو تاؤ دینے کا بے حد شوق تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ کرسی سے اٹھ گیا۔ گل بہار نے اسے سلام کیا اور ہماری ہاتھ کڑی کی چابی اس کی دراز میں ڈال دی۔ تسلیم شاہ نے ہمیں سرسری نظر سے دیکھا اور بولا، کون لوگ ہیں؟ کہاں سے ملے ہیں یہ آپ کو؟ یہ وہی ہیں جناب جنہوں نے غیور احمد کو بے ہوش کر دیا تھا۔ اس کا نام خوشی محمد ہے اور یہ اس کا ساتھی ہے مشتاق علی۔ ان کو میں نے ارجم خان کے گھر سے گرفتار کیا ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے، ارجمند صاحب کے گھر یہ کیا کر رہے تھے؟ بٹھاؤ انہیں ادھر کونے میں۔ تسلیم شاہ نے یہ کہہ کر سگریٹ سلگا لیا۔ ابھی تک میں ذہن کے کسی خانے میں حافظے پر زور دینے کے باوجود یہ نہ جان سکا تھا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا ہے۔ وہ رقم کہاں ہے؟ وہ تو ان لوگوں کے بیان کے مطابق ایک اور آدمی کی ملکیت تھی۔ اس آدمی کا نام سلیمان ہے۔ ادھر وہ غیور احمد اور اس کی بیوی عذرا بیٹھے ہیں، ان کو بلواؤ ادھر۔ تسلیم شاہ نے ایک سپاہی کو ان کی طرف بھیج دیا۔ بیٹھو ارجمند صاحب، آپ بھی بیٹھے نا۔ اتنے میں غیور احمد بھی آ گیا۔ بھائی غیور احمد یہ رہے تیرے ملزم، ان کو پہچانتے ہیں؟ تو تسلیم شاہ نے غیور احمد کو اندر آتے دیکھ کر کہا، عذرا اس کے پیچھے تھی۔ غیور احمد نے ہمیں بڑے غور سے دیکھا، بولا، یہی ہیں شاہ جی، بالکل یہی ہیں، اور تو نے ان کو اپنے گھر کا پتہ دے دیا تاکہ تیرے والد سے یہ رقم چھین لیں۔ میرا اس رقم سے کوئی تعلق نہیں ہے جناب۔ تم بکتے ہو کیوں بھائی؟ کہاں سے ملی تھی وہ رقم تمہیں؟ اسی گھر سے ملی تھی سرکار۔ یہ بہت چکردار آدمی ہے، بیوی کی جھلک دکھا کر آدمی کو لوٹتا ہے، آبی نے دبانگ لہجے میں کہا۔ تسلیم شاہ نے ان دونوں کو اپنے دائیں ہاتھ کرسیوں پر بٹھا لیا تھا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ رقم کسی تیسرے آدمی سلیمان کی تھی۔ اسے دیکھا تھا تم نے؟ جی نہیں، وہ رقم انہی کی ہی تھی۔ اس کو کیا پتا ہے جناب؟ بیچارہ سلیمان تو خواہ مخواہ ہی مارا گیا، پتا ہوتا تو ہم اسے آپ کے پاس لے آتے۔ چلو یہ قصہ ختم کرو، جس کی رقم تھی اسے مل گئی۔ کیوں بھائی، کسی کو کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ تسلیم شاہ نے مجھے پہلی بار بڑے غور سے دیکھا۔ میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کی بویں تن گئیں۔ یہ شخص کیا نام ہے تیرا اوئے؟ جی خوشی محمد ہے میرا نام۔ بکتے ہو تم اوئے؟ نبی احمد، وہ فائل لا ادھر۔ یہ تو قصہ ہی کچھ اور ہو گیا۔ وہ ایک دم کرسی سے اٹھ کر کھڑا
ہوا نبی احمد نے فائل لا کر اس کے سامنے رکھ دی تو وہ تیزی سے اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ فائل میں کئی اخباروں کے تراشے بھی موجود تھے۔ تو یہ قصہ ہے، ٹھیک ہے، تم سب باہر چلے جاؤ، میں خود اس آدمی سے بات کرتا ہوں۔ اسے جانتے ہیں آپ شاہ جی؟ گل بہار نے حیران ہو کر پوچھا۔ جانتا تو نہیں ہوں مگر تعارف تو ضروری ہے نا۔ تم جلو۔ میرے چہرے پر نظریں جما دیں۔ سگریٹ اس کے ہاتھ میں جل کر راکھ ہو رہا تھا۔ گل بہار، ارجم خان اور غیور احمد باہر نکل گئے تو عذرا کو، جو ابھی تک کرسی پر بیٹھی تھی، اس نے بڑے رسان سے کہا، تم بھی جاؤ عذرا بی بی، تم سے پھر ملاقات ہوگی، ابھی وقت نہیں ہے۔ عذرا مسکراتی ہوئی اٹھی اور بالوں کی لٹ سر پر جما کر بولی، ان کو تو بند کر دیں شاہ جی، بہت دلیل کیا ہے ان لوگوں نے مجھے۔ یہی کروں گا، تم بے فکر رہو اور اپنی بے حرمتی کا ذکر نہ کرو، کیونکہ بے حرمتی ہوئی ہی نہیں تو پھر ان کا چلان کیسے کروں؟ وہ مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس نے جو کہانی گاڑ کر اسے سنائی تھی وہ تسلیم شاہ نے تسلیم ہی نہیں کی تھی۔ کمرے میں چند ساعتوں کے لیے سناٹا چھا گیا۔ تسلیم شاہ نے بڑے اطمینان سے دروازہ اندر سے بند کیا اور بولا، تم دونوں ادھر آ جاؤ ان کرسیوں پر۔ ہم بندے ہاتھوں سے اٹھے اور بڑی معصوم صورت بنا کر اس کے سامنے جا بیٹھے۔ لو سگریٹ پیو۔ جی شکریہ، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اس نے 2 سگریٹ سلگا کر ہمیں دے دیے، بولا، ان کو ہتھ کڑی میں بھی پیا جا سکتا ہے۔ کیا نام بتایا ہے تم نے اپنا؟ جی خوشی محمد ہے میرا نام۔ اس ارجم خان کو تم نے اچھا بیوقوف بنایا ہے، مگر غلام جیلانی میں تمہارے چکر میں نہیں آ سکتا، یہ تصویر دیکھتے ہو نا، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فائل میرے سامنے رکھ دی۔ اخبار کے پرانے تراشے میں میری تصویر چھپی تھی اور تسلیم شاہ بہت خوش تھا کہ اس نے شکار مار لیا ہے۔ یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ آپ غلط سمجھ رہے ہیں جناب، ہمارا اس تصویر سے کیا تعلق ہو سکتا ہے بھلا؟ یہ مشتاق علی ہے میرے دوست۔ دیکھو جیلانی، مجھے سختی پر مجبور نہ کرو، تم صاف سیدھے پولیس کی زد میں آ چکے ہو۔ 50,000 روپے کا انعام ہے تمہاری گرفتاری پر، اور میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کوئی نہیں ہے کہ تم میرے ہاتھوں گرفتار ہوئے ہو۔ ہاں، آپ کے لیے واقعی یہ بہت خوشی کی بات ہے شاہ جی، آپ کو انعام اور ترقی بھی مل سکتی ہے، مگر میرے ساتھ سودا کر لیں، میں آپ کو نہال کر سکتا ہوں۔ میرا بھی یہی خیال ہے جیلانی میاں، مگر تم اس ارجم کے ہاتھ کیسے آ گئے؟ وہ جیل میں میرے ساتھ رہا ہے، کہہ رہا تھا کہ وہ جیل کار سرکار کے سلسلے میں کاٹ رہا تھا۔ ہاں یہ بات صحیح ہے، CID کے لوگوں کے لیے چکر زیادہ ہی لمبا ہوتا ہے۔ مجھے سکر سے بھی فون آیا تھا کہ تم پولیس سے مقابلہ کر کے آ رہے ہو۔ جی ہاں یہ صحیح ہے۔ کتنے بندے مار دیے تم نے؟ وہ تعداد میں 6 تھے، سب کے سب زخمی ہو گئے تھے۔ مجھے تفصیل سے بتاؤ ہوا کیا تھا؟ میں نے اپنی تمام کہانی اسے سنا دی، مگر بہت اہم واقعات میں حذف کر گیا۔ وہ بڑی توجہ سے میرے ایک ایک لفظ پر غور کرتا رہا۔ باہر سورج نے اپنی صاف لپیٹ لی تھی اور شام نیچے اتر آئی تھی۔ میں جب خاموش ہوا تو وہ بولا، اس کا مطلب ہے کہ وہ رقم ارجمند خان کے گھر میں ہے؟ جی ہاں، ابھی تک تو وہیں تھی۔ تم سکھیرا صاحب کو جانتے ہو؟ پارٹی کے بڑے اہم رکن ہیں۔ جی ہاں، ڈھلوں صاحب سے میں نے ان کا ذکر سنا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔